صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سوال اور جواب نمبر 24 کی یہ ویڈیو آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں، بغور سنیں۔ آسمانی کتابوں کا بیان۔ سوال: آسمان سے کتنی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے؟ جواب: 4 مقدس کتابیں اور 100 صحیفے نازل ہوئے۔ سوال: کس نبی پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ جواب: توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئیں، اور قرآن مجید نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ سوال: کس نبی پر کتنے صحیفے نازل ہوئے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام پر 10، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 10، حضرت ادریس علیہ السلام پر 30، حضرت شیث علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل ہوئے۔ سوال: توریت شریف کس تاریخ میں نازل ہوئی؟ جواب: 6 رمضان کو نازل ہوئی۔ سوال: کس زبان میں نازل ہوئی؟ جواب: سریانی زبان میں نازل ہوئی۔ سوال: توریت شریف میں کتنی سورتیں تھیں؟ جواب: 1100 سورتیں۔ جواب: 1000 سورتیں، اور ہر سورت میں 1000 آیتیں تھیں۔ سوال: توریت شریف کی ضخامت کیا تھی؟ جواب: 70 اونٹوں کے بوجھ کے برابر۔ اس کے ایک جز کی تلاوت 1 سال میں مکمل ہوتی تھی۔ سوال: کتنے حضرات ہیں جو توریت شریف کے حافظ ہیں؟ جواب: صرف 4 پیغمبر ہیں جو توریت شریف کے حافظ ہوئے اور یاد بھی رکھا: حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان 4 پیغمبروں کو یہ توریت شریف یاد رہی۔ سوال: زبور کس تاریخ میں نازل ہوئی؟ جواب: 18 رمضان میں۔ سوال: کس زبان میں نازل ہوئی؟ جواب: عبرانی زبان میں۔ سوال: زبور میں کتنی صورتیں تھیں؟ جواب: 150 صورتیں تھیں، جن میں صرف دعا اور اللہ کی تمجید و تمجید تھی، نہ تو اس میں حلال و حرام کا بیان تھا اور نہ فرائض و حدود کا ذکر۔ سوال: انجیل کس تاریخ میں نازل ہوئی؟ جواب: 13 رمضان میں۔ سوال: کس زبان میں نازل ہوئی؟ جواب: عبرانی زبان میں۔ سوال: قرآن کس تاریخ میں نازل ہوا؟ جواب: لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کی طرف اس کا نزول رمضان شریف کی 27ویں تاریخ میں ہوا، پھر وہاں سے بقدر ضرورت تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ سوال: پھر آسمان دنیا سے کتنے سال میں اس کا نزول مکمل ہوا؟ جواب: 23 سال میں۔ سوال: کیا قرآن کا نزول صرف بواسطہ جبریل ہوا یا دیگر فرشتوں کے ذریعے بھی ہوا؟ جواب: صرف بواسطہ جبرائیل ہوا، دوسرا کوئی فرشتہ قرآن لے کر نہیں اترا۔ سوال: قرآن کے نزول کی ابتدا کس تاریخ میں ہوئی؟ جواب: 17 رمضان پیر کے دن سے۔ سوال: سب سے پہلے کون سی آیت اتری؟ جواب: اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سوال: سب سے پہلے سب سے آخری آیت کون سی اتری؟ جواب: واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ سوال: قرآن میں کتنی صورتیں ہیں؟ جواب: 114 صورتیں ہیں۔ سوال: اس میں کتنی صورتیں مکی اور کتنی صورتیں مدنی ہیں؟ جواب: 83 صورتیں مکی اور 31 صورتیں مدنی ہیں۔ سوال: انبیاء کے نام سے کتنی صورتیں ہیں؟ جواب: 6 صورتیں ہیں: سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ ابراہیم، سورہ نوح
اور سورہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سوال قرآن میں کتنی آیتیں ہیں؟ جواب، اس سلسلے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن راس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ 6616 آیتیں ہیں۔ نوٹ: امام احمد رضا فاضل بریلوی نے کنز الایمان میں 6236 شمار کی ہیں۔ سوال قرآن میں کتنے کلمات ہیں؟ جواب، 77934۔ سوال قرآن میں کتنے حروف ہیں؟ جواب، 3,23,671۔ سوال قرآن کی صورتوں میں یہ ترتیب کس نے دی؟ جواب، یہ ترتیب تو کیفی ہے، یعنی من جانب شارع اور تعلیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ بعینہ لوح محفوظ کے مطابق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان شریف میں اسی ترتیب پر حضرت جبریل سے دور فرماتے تھے۔ سوال، آیتوں میں یہ ترتیب کس نے دی؟ جواب، یہ ترتیب بھی تو کیفی ہے، یعنی وحی ربانی اور فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آیتوں کی تدوین ہوئی۔ یہی ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل متواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو آیتوں کے بارے میں حکم دیتے تھے کہ فلاں آیت فلاں جگہ لکھو، فلاں آیت فلاں جگہ لکھو۔ سوال، قرآن مقدس میں اعراب کس نے لگائے؟ جواب، ابوالاسود دہلی نے لگائے، مگر اس وقت زبر زیر پیش وغیرہ کی شکلیں نہ تھیں جو آج ہیں۔ انہوں نے نقطوں ہی سے اعراب کا کام لیا۔ فرق یہ تھا کہ اعرابی نقطوں کے لیے اس رنگ کی روشنائی نہ ہوتی جس رنگ سے قرآن لکھا ہوتا، بلکہ اس کے لیے مخالف رنگ کی روشنائی استعمال کرتے تھے۔ زبر کے لیے حرف کے اوپر ایک نقطہ، زیر کے لیے حرف کے نیچے ایک نقطہ، ضمہ کے لیے حرف کے اندر ایک نقطہ اور تشدید کے لیے 2 نقطے مقرر کیے گئے۔ پھر خلیل بن احمد فراہیدی نے تشدید، مد، وقف، جزم، وصل اور حرکات کی علامتیں لگائیں اور زبر و زیر پیش کی صورتیں وضع کی جو آج موجود ہیں۔ سوال، قرآن میں نقطے کس نے لگائے؟ جواب، حجاج بن یوسف ثقفی کے حکم سے نصر بن عاصم لیثی اور یحییٰ بن امیر نے لگائے۔ سوال، نقطے کس سن میں لگائے گئے؟ جواب، 83 میں۔ جواب، 86 سن میں نقطے لگائے گئے۔ سوال، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک کے کتنے نسخے تیار کرائے؟ جواب، مشہور یہ ہے کہ 5 نسخے تیار کرائے، لیکن ابو داؤد فرماتے ہیں کہ میں نے ابو حاتم سجستانی سے سنا کہ 7 نسخے تیار کرائے تھے جو مختلف علاقوں میں بھیجے گئے۔ 1 نسخہ مکہ شریف، 1 ملک شام، 1 یمن، 1 بحرین، 1 کوفہ، 1 بصرہ اور 1 نسخہ مدینہ شریف ہی میں محفوظ رکھا گیا تھا۔ قرآن مقدس کے کتنے نام ہیں؟ جواب، کل ناموں کی تعداد تو اللہ اور اس کا رسول جانے، البتہ امام الفخر الدین رازی نے 32 نام شمار کیے ہیں۔ سوال، قرآن پاک کا سب سے پہلی فارسی زبان میں ترجمہ کس نے کیا؟ جواب، شیخ سعدی نے۔ سوال، قرآن پاک کا سب سے پہلے اردو زبان میں ترجمہ کس نے کیا؟ جواب، شاہ رفیع الدین نے 1774 میں کیا۔ سوال، قرآن مقدس میں کتنی آیتیں ہیں جن سے مسائل کا احتجاج ہوا ہے؟ جواب، تمام آیتوں کو
آیتوں کا تو علم نہیں، البتہ علامہ ملا جیون نے اپنی کتاب تفسیر احمدی میں 500 آیتوں کا شمار کیا ہے۔ سوال کیا قرآن عظیم کی طرح دوسری آسمانی کتابیں بھی معجزہ ہیں؟ جواب ہاں، اخبار بالغیب پر مشتمل ہونے کی وجہ سے معجزہ ہیں، البتہ ان کتابوں کی نظم و تالیف قرآن کی طرح معجزہ نہیں، برخلاف قرآن کے نظم و تالیف کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے۔ سوال کیا فرشتے بھی قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں؟ جواب، ائمہ ملائکہ کو یہ فضیلت نہیں دی گئی، البتہ فرشتوں کو قرآن عظیم سننے کا بہت شوق ہے۔ جب کوئی مسلمان قرآن شریف پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے منہ پر منہ رکھ کر تلاوت کی لذت لیتے ہیں۔ سوال، قرآن نے کتنی چیزوں کو احسن فرمایا؟ جواب، 5 چیزوں کو، اولاً اپنے آپ کو، ثانیاً انسانی شکل و صورت کو، ثالثاً اذان کو، رابعاً دین اسلام کو، خامساً یوسف علیہ السلام کے قصے کو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔